السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے امام طبرانی کی ایک اہم روایت المعجم الصغیر کے حوالے سے نقل کی تھی، جس میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید اور والہانہ محبت کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ کہا کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں لیکن آپ کی یاد ستاتی ہے، فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، میں صبر نہیں کر پاتا، یہاں تک کہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں تو مجھے قرار مل جاتا ہے، لیکن جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ جنت کے اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے۔ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور جس وقت میں اللہ کی جنت میں داخل ہوں گا انشاءاللہ خشیت اللہ اراکا، میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا۔ سوچئے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں ستا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جب مجھے جنت میں داخل کرے گا اور میں نبی کا دیدار نہیں کر پاؤں گا تو یہ میرے لیے بے چینی کی بات ہے کہ میں اپنے حبیب اپنے محبوب کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ سورہ نساء کی ایک آیت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، بات محبت کی تھی اور آیت نازل بھی اطاعت کی، یعنی وہی محبت سچی ہے جس میں اطاعت اور فرما برداری پائی جاتی ہے۔ صرف زبانی طور پر نبی سے محبت کا دم بھر دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت بھی ہونا چاہیے۔ یہی اصحاب کرام کا طریقہ کار تھا جن کے ایمان کو ہمارے لیے قرآن مجید نے معیار قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگوں نے ویسا ہی ایمان لایا جیسا اصحاب کرام ایمان لے کر آئے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ صحیح راستہ، صحیح راستے کا علم کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ تمہارا ایمان اصحاب کرام کے ایمان کی طرح نہیں ہو جاتا۔ آیت نازل بھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے تو یہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، من النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، اللہ کے انتہائی سچے بندوں کے ساتھ، والشہداء، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے بندوں کے ساتھ، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، اور ان سے بہتر رفاقت اور سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ محبت کی حقیقت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کرنے کے بعد
قرآن مجید کی آیت کے ذریعے وضاحت کی گئی کہ محبت کے ساتھ اطاعت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ صرف محبت کافی نہیں، اصل محبت وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آمادہ کر سکے۔ محبت کے بارے میں ابتدائی اور لفظی حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ عربی زبان میں 3 الفاظ ہا اور با کے زیر زبر اور پیش کی شکل میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے حب یعنی دانا جو کہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے، دوسرا ہے حب یعنی محبت جو انسان کی روحانی دنیا کی ضرورت ہے، اور تیسرا ہے حب یعنی محبوب۔ اب دیکھیے حب یعنی دانا، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حب، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حب، دانے کی طرح۔ تو یہاں حبہ دانے کو کہا گیا ہے، یعنی ہا کے پر زبر لگا دیا جائے تو یہ دانہ بن جاتا ہے جو کہ انسان کے جسم کی شدید ترین ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانی زندگی نہیں چل سکتی۔ اس کے بعد ہے حب، حب یعنی محبت، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کا شریک، اللہ کا ہمسر اللہ رب العالمین کے علاوہ کو بنا رکھا ہے، اور ان سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ کحب اللہ، جیسا اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن ایمان والے کون لوگ ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے یہ اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں، سب سے سخت ہیں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ حب یعنی محبت۔ تیسرا ہے حب یعنی محبوب، حب کا مطلب ہوتا ہے محبوب۔ چلیے اس لفظ کی وضاحت کے لیے میں بخاری کی ایک روایت جسے انہوں نے کتاب و احادیث الانبیاء میں، جہاں انبیاء کرام کی باتیں، ان کے واقعات اور ان کی زندگی کے حالات کا تذکرہ کیا ہے، اس جگہ کے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہ کہتی ہیں ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخصومیة التي سرقت، کہ قریش والوں کو فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کی بڑی فکر تھی۔ شریعت اسلامیہ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص 3 درہم یا ربع دینار 1/4 دینار اس کے برابر کسی چیز کو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے گا، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے گھر میں چور نے چوری کی تو آدمی اس چور کو پکڑ کر اس کا ہاتھ کاٹ دے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، آدمی اور فرد کی نہیں ہوتی ہے۔ یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ نے اس بات سے منع کیا ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کو حکومت کے حوالے کیا جائے، وہ نافذ کریں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو 3 درہم یا ربع دینار 1/4 دینار دونوں کی قیمت مساوی ہوتی ہے۔ اگر اتنی مالیت کی چیز کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے کاٹ دیا جائے گا، اور اگر اس سے کم ہے تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ قاضی کا، جج کا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جو مناسب سزا ہو دے سکتا ہے، لیکن ہاتھ کے کاٹنے کی نہیں دے گا۔ ہاتھ کے کاٹنے کے لیے کم سے کم 3 درہم یا ربع دینار 1/4 دینار کا ہونا ضروری ہے۔ اب فاطمہ مخزومیہ نے جو چوری کی تھی وہ 3 درہم سے زیادہ کی تھی، اس صورت میں ہاتھ کٹنا تھا۔ وہی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں ان قریشا اہمہم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، کہ قریش برادری کو فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کی بڑی فکر تھی۔ یہ بنو مخزوم قبیلے کی تھی جو کہ قریش برادری کا ایک قبیلہ تھا۔ یہاں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ مسئلہ فاطمہ مخزومیہ کے ہاتھ کے کٹنے کا نہیں بلکہ قریش برادری کی ناک کٹنے کا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عرب کی سب سے پاورفل مشہور برادری تھی۔ اب ان لوگوں کو اس بات کی بڑی فکر ہوئی کہ
اگر اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا تو ہماری برادری بدنام ہوگی کہ اس برادری کی عورت چوری کر رہی تھی اور چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ کٹا ہوا ہاتھ سارے لوگ دیکھیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے رسوائی کا مسئلہ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو اس مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا شخص ہی بات کر سکتا ہے جو آپ کے نزدیک انتہائی چہیتا اور محبوب ہوگا، جس کی بات آپ مانیں۔ وہی ہوا، لوگوں نے کیا کہا؟ وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، کہ اس معاملے میں سوائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب ہے۔ تو دیکھیے حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا گیا ہے؟ حب، محبوب کہا گیا ہے، نبی کا چہیتا، نبی کے محبوب۔ یقینی بات ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانے گا، وہ جو کہے گا اس کو پورا کرے گا، اس کے مطالبے کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ محبوب ہوتا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے، یہ صرف زبانی محبت نہیں ہوتی۔ اب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات چیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، جو تیور تھا، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ شریعت کے معاملے میں اپنے محبوب کی بات کو بھی نہیں مانا، اور یہی دراصل شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہے کہ آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی بات کی اہمیت کی جائے۔ صرف نبی کی ذات سے محبت تو دنیا کا ہر فرد کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیا کرتے تھے، انہیں اختلاف نبی کی بات کے پر تھا۔ سورہ انعام کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ ظالم کس کا انکار کرتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی شریعت یعنی قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جوہد کہتے ہیں انکار۔ یہ کون سا انکار ہے؟ عربی زبان بڑی رچ لینگویج ہے، بڑی مالدار زبان ہے۔ جوہد عربی زبان میں اس انکار کو کہتے ہیں جو جان بوجھ کر کیا جائے، یعنی سامنے والے کو پوری حقیقت، پوری سچائی کا علم ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ انکار کر رہا ہے۔ ایک انکار کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ انکار کرتا ہے، لیکن ایک انکار وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر انکار کیا جائے، جیسا کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ سونے والوں کی حالت بیان کرتے ہیں، تین طرح کی ہے۔ ایک ہلکی نیند کا ہوتا ہے، یعنی اگر تھوڑا سا بھی اسے دھکا لگے، کچھ آواز لگے، بیدار ہو جاتا ہے۔ ایک تھوڑا گہری نیند کا ہوتا ہے، اسے تھوڑا جھنجھوڑا جائے تب اٹھتا ہے۔ لیکن تیسرا سونے کا ناٹک کرتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، تو آپ اس کے پر بالٹی بھر پانی بھی ڈال دیں گے، کتنا بھی ہلا ڈولا کریں گے، وہ اٹھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی جوہد، انکار جو ہے، یہ جان بوجھ کر انکار کیا جا رہا ہے، پوری حقیقت کا علم ہے۔ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، ایسا ماحول اور معاشرہ جہاں برائیاں قدم قدم کے پر دعوت دیتی تھیں، برائی کا ماحول تھا، تجارت میں جھوٹ بولنا، لوگوں کے مال کو لوٹ لینا، صداقت کا کوئی اعتبار نہیں تھا، پاکیزگی، خوش اخلاقی، حسن اخلاق، ان ساری چیزوں کے بارے میں کوئی تصور نہیں تھا، ناپید تھیں۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بتایا، لیکن مجال ہے کہ کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی ایک معاملے کے پر، چاہے وہ صداقت ہو، راست بازی، معاملات زندگی کے اندر لین دین ہو، یا کسی سے اخلاقی اعتبار سے، ملنے جلنے کے اعتبار سے، زبانی اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچی ہو، کسی نے آپ کو جھوٹ بولتا ہوا پایا ہو؟ نہیں۔ کسی نے آپ کو خیانت کرتا پایا ہو؟ نہیں۔ کسی نے آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے پایا ہو؟ نہیں۔
किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हुए पाया? नहीं। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के वक्त कस्टमरों को धोखा देते हुए, झूठी कसम के जरिए अपना माल बेचते हुए पाया? नहीं। हर एतबार से आपका कैरेक्टर, आपके अखलाक लोगों के लिए मेयार थे। तो इससे बढ़कर दलील क्या हो सकती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी उनके सामने बिल्कुल पाक और साफ थी, एक कोरे कागज की तरह, जिसके पर एक धब्बा नहीं था। इससे बढ़कर क्या दलील चाहिए? और सदाकत का इतना बड़ा मेयार बना हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के बारे में कैसे झूठ बोल सकता है? नामुमकिन है। वो जानबूझकर इनकार कर रहे थे। कुरान वही कह रहा है, इन्नहुम ला युकद्दिबूनक, ये आपका इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आपको तो अमीन कहते हैं, सादिक, सच्चा कहते हैं। हिजरत के मौके पर आपकी जान के दुश्मन भी बने हैं और अमानत भी आप ही के पास रखवाए हुए हैं। अब क्या चाहिए दलील? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर एतबार और यकीन की। वलाकिन्न ज़ालिमीन बिआयातिल्लाहि यजहदून, बल्कि जालिम अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के कुरान का, नबी के फरामीन का जानबूझकर इनकार करते हैं। जानबूझकर, पूरी हकीकत का इल्म है। तो ये जोहद होता है, इनकार होता है। कुरान मजीद ने कहा कि मुशरिकीन को नबी की ज़ात नहीं, नबी की बात से इख्तिलाफ था। वो नबी की ज़ात से मोहब्बत करते थे और इख्तिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से करते थे। इसकी एक बड़ी मिसाल भी है कि जब अबू लहब, जिसके नाम के पर एक सूरह नाजिल हुई, सोचिए कुरान मजीद में बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम हैं, अबू जहल है, वलीद बिन मुगीरा है, उतबा है, शैबा है, रबिया है, उमैया बिन खल्फ है, किसी का नाम नहीं लिया गया। अबू जहल जैसे बदतरीन दुश्मन, जिसके मरने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फिरऔन हादिल उम्मा, ये मेरी उम्मत का फिरौन है, जिसने जानबूझकर मेरा इनकार किया। सारी हकीकत का इल्म था, ये एतराफ़ भी करता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, आपकी अमानतदारी का। उसके बाद भी ईमान नहीं लाया। लेकिन इतने बड़े बड़े दुश्मनों का तज़किरा कुरान मजीद में नाम लेकर नहीं किया गया, इशारे में या किसी वाक़े के तनाजुर में नाम कहीं नहीं लिया गया। नाम लिया गया तो अबू लहब का, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। चलिए पहले मैं इसकी वजाहत कर दूँ, उसके बाद जो बातें इस ज़िम्न में मैं रख रहा हूँ वो आपके सामने पेश की जाएंगी। आखिर अबू लहब का नाम लेकर पूरी एक मुकम्मल सूरह क्यों नाजिल हुई? उसकी वजह है, अरब का ये दस्तूर और कायदा था कि अगर कोई शख्स कोई दावत या कोई तहरीक और कोई तंजीम लेकर खड़ा हो, तो वो ये देखा करते थे कि इस दावत के पेश करने वाले के घर वाले, उसके ख़ानदान वाले उस दावत को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, उस तंजीम और उस तहरीक को मान रहे या नहीं, उसे फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर उसके घर वाले, उसके ख़ानदान वाले उसके सपोर्ट, उसकी हिमायत में है, तो लोग उस बात को मानने के लिए आमादा होते हैं कि घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको भी उस बात को मानना चाहिए। लेकिन अगर उस दावत को उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो लोग उसको नहीं मानते थे, इसलिए कि जब घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे। अबू लहब ने जो हरकत की थी कि एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अबू लहब की लौंडी थी, जब उसने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर दी, उसे आज़ाद कर दिया। यानी नबी की ज़ात से इतनी मोहब्बत थी कि आपकी पैदाइश की खुशखबरी सुनने के बाद अबू लहब ने अपनी लौंडी हज़रत सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आज़ाद कर दिया। लेकिन नबी की बात से इख्तिलाफ कितना शदीद था, जिसकी बुनियाद के पर सूरह लहब नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले कोहे सफ़ा के पर, जो मुशरिकीन मक्का का चैनल था, जहाँ से हर किसी की बात सुनी जाती थी, और अगर उस जगह के पर कोई आदमी खड़ा होकर कोई ख़बर दे, कोई बात पेश करे, कोई जा नहीं सकता तो अपने घर का कोई आदमी या अपने गुलाम को वहाँ भेज देता कि उस चैनल से जो बात पेश की जा रही है वो ख़बर लेकर आओ। इतनी अहमियत थी। जिस तरह के हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स होते हैं, अगर वहाँ से कोई न्यूज़, कोई ख़बर दी जाती है तो हमारे लिए नज़दीक मोतबर होती है। तो ऐसे ही मुशरिकीन मक्का का जो चैनल था वो कोहे सफ़ा, सफ़ा की पहाड़ी थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے پر کھڑے ہو کر اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی. کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا اقرار کر لو. اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ تفلحوا، کامیابی ملنے والی ہے. اور یہ کامیابی کتنی بڑی ہوگی؟ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب کے علاوہ عجم کا یعنی عرب کے علاوہ جو کنٹریز اور جو علاقے ہیں اس کا بھی تمہیں مالک بنا دے گا. ابو لہب نے فوراً کھڑے ہو کر کہا تبا لک یا محمد علی ھذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا برا ہو، یا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے کہ ایک اللہ کی دعوت دے سکے؟ علی ھذا جمعتنا، اسی لیے ہم کو جمع کیا ہے. یعنی اسے نبی کی ذات سے محبت تھی لیکن نبی کی بات سے شدید اختلاف تھا. یہاں تک کہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ اس نے پتھر اٹھا کر نبی کو مارنے کی بھی کوشش کی تھی. نبی کی ذات سے محبت اور نبی کی بات سے اختلاف، یہ بات اللہ رب العالمین کو گوارا نہیں ہے. تو جو مسلمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، نبی کی محبت کا بڑا دم بھرتے ہیں لیکن اطاعت کی، نبی کے طریقے کی اور آپ کے طریقے کے مطابق چلنے کی بات آتی ہے تو وہاں منہ پھیر لیتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے طریقے کو یعنی محبت کے ساتھ اطاعت ہونا چاہیے، اس کو صحیح کیا جائے. محبت ہے بہت ضروری ہے. ذرا سا آگے بڑھنے کے بعد اطاعت بھی کر لیجئے تو آپ کی محبت کا ثبوت، دلیل مل جائے گی اور یہ چیز اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا. تو ایسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے جو آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کی طرف ہم کو آمادہ کرے. تو یہ ابو لہب جس کے رد میں قرآن مجید کی ایک سورہ نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کوہ صفا کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت دیتے وقت سارے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارا قبیلہ، ہماری برادری بنو ہاشم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس کا نام لے کر سورہ نازل کی، ورنہ کسی کے بارے میں نام لے کر سورہ نازل نہیں کی گئی ہے. تو یہ ابو لہب کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کی وجہ یہ ہے یہ میں ثابت کر سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت ہونا چاہیے. آپ کی ذات کو بھی مانا جائے، آپ کی بات کو بھی مانا جائے، نبی کو مانا جائے، نبی کی بھی مانا جائے. صرف نبی کو ماننا، نبی کی نہیں ماننا، یہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ نہیں ہے. ہم غور کریں ہمارا طریقہ کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کرام والا یا ابو لہب والا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صدیق کا سب سے سچے ہونے کا خطاب دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لایا، نبی سے شدید محبت کی، اپنی جان کو داؤں کے پر لگایا، سارا مال نبی کی خدمت میں پیش کیا، جب مانگا جتنا مانگا اس سے زیادہ دینے کی کوشش کی، اور آپ کے مشن اور آپ کے مقصد کو، آپ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کی مکمل کوشش کی. اور ابو لہب وہ تھا جس نے نبی کی ذات سے تو محبت کی لیکن نبی کی دعوت اور نبی کی بات کے پر پتھر برسائے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنا ہے یا تو ابو لہب جس کے رد میں قرآن مجید کی ایک مکمل سورہ نام لے کر نازل کی گئی ہے. تو نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات سے بھی محبت ہونا چاہیے، اس کے مطابق چلنا چاہیے. قرآن مجید نے بعد کہا انہم لا یکذبونک، یہ آپ کا انکار نہیں کرتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم جان بوجھ کر آپ کے پر اتاری ہوئی شریعت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہے انکار کرتے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اختلاف نہیں تھا بلکہ آپ کے اوپر اتاری ہوئی شریعت قرآن و حدیث کے بارے میں اختلاف تھا. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب چلیے ہم اسی حدیث کے پر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ بات سنی کہ وہ لوگ آپ کی شریعت کے اندر کمی بیشی یا شفاعت اور ریکویسٹ کے نام کے پر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید غصہ ہوئے اور کہا، لوگوں کو جمع کیا، انما اہلک الذین کانوا من قبلکم،
کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک اور تباہ برباد کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اذا سرق فیہم الشریف ترکوا واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، کہ جب ان میں کا کوئی شریف زادہ، عہدے والا، سماج کا باعزت آدمی، پیسے والا یہ چوری کرتا، اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی، غریب آدمی چوری کرتا، اس کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تھے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَ بْنَتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوری کرے، میں ہاتھ کو کاٹ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا اپنے لخت جگر کا۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی اہمیت بیان کی، شریعت کی اہمیت کو بیان کیا۔ محترم ناظرین، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بخاری کے حوالے سے پیش کی ہے، اس کے پر جو نکات ہیں اور اہم باتیں ہیں، آئندہ کے ایپیسوڈ